فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. ٹھیک ہے. ہاں تو پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے سورہ نازیات ہم لوگ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم نے کیا پڑھا سورہ نازیات میں؟ کیا تھا سورہ نازیات میں؟ کیونکہ کسی ایک ٹاپک پر تو بات نہیں ہوتی قرآن میں، ہے نا؟ بہت ساری ٹاپکس پر بات ہوتی. ایون سورہ نازیات کی ہی صرف بات کی جائے تو اس میں کافی ساری باتیں کی گئی ہیں. قیامت کے بارے میں، پھر ایک شخص کے بارے میں نہیں بتاؤں گی میں نام، ٹھیک ہے؟ پھر اور بھی باتیں کی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی. کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی دھیان دے رہا ہے کلاسز میں؟ سورۃ النازیات، جلدی بتائیے. آیت نمبر 40 تک ہم نے کیا پڑھا؟ نہیں اسکرین نہیں دکھ رہی ہے ریبا. اگر کوئی وائس میں بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم نے جنت اور جہنم کا مطلب جو سرکشی ہوں گے اس کے لیے کیسا ہے، اور جو مطلب نیک مومن ہوں گے ان کے لیے. اور باقی لوگ؟ جی قیامت کا یقین کا فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، انسان کا دوبارہ زندہ ہونے والا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات بتایا گیا ہے. مجھے اللہ بتائیں. جی 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 بولیے. جی نہیں ہو گیا. اوکے. مجھے بتائیں انسان کس حالت میں رہے گا اور وہ کہے گا، مطلب وہ کس حالت میں رہے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا بن جائے گا وہ؟ کچھ پڑھا ہے ہم نے؟ بتائیے. کچھ پڑھا تھا ہم نے کہ انسان کی ہڈیاں کیسی ہو جائیں گی؟ وہ بھری مٹی میں. مٹی کی طرح، ہاں، اس کی ہڈی بھری سوراخ ہو مٹی جائے کی گی، طرح ہو جائے ٹکڑے گی، ہو جائے گی. اور پھر وہ اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس کے زندگی کی گواہی دیں گے. وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، کس طرح کی زندگی جیے. اور چلے. اچھا مجھے بتائیے، میں ہی پوچھتی ہوں. منتشا ریگولر کلاس کر رہی ہیں؟ منتشا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریگولر چل رہی ہے کلاس آپ کی؟ جی جی بالکل الحمد للہ، بس چلے لاسٹ کلاس بہت. نہیں کر پائی میں. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس جگہ پہ ملی، مطلب کہاں کی شروعات ہوئی ان کی نبوت کی؟ کسی وادی کی بات کی گئی ہے نا، کون سی وادی تھی وہ، یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیے. جی وادی جی طویٰ عبرت میں. کی وادی. کس کی وادی؟ عبرت.
عبرت کی وادی، ام، نہیں وادی طوا. ہاں طوا. جی اذ ناداہ ربہ بالکل. بالوادی المقدس طوا، ہے نا. جی جی طوا کی مقدس وادی میں جب وہ سفر کر رہے تھے اور ان کو رستے میں نظر آیا تھا. ہم، چلے بہتر ہے، چلے ٹھیک ہے، تھوڑا اور دھیان دیجیے اور کنسسٹنٹ رہیے. مطلب اتنے جو لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ تو ہے کنسسٹنٹ، میں دیکھ رہی ہوں. باقی کا تو میں اب کیا ہی بولوں. لاسٹ کوشچن، ٹھیک ہے. مجھے بتائیے فرشتے جو ہیں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا پہلی کلاسز میں، بالکل فرشتے کیسے روح کھینچتے ہیں وہ؟ جو کافر ہوں گے انہیں بہت مطلب بہت زیادہ کھینچ کر، جیسے ایک کیکٹس ہوتا ہے، اس میں اگر مطلب چنی اگر پھنس جائے تو اسے کھینچنے کے بعد کیسا ہوتا ہے، اس سے اس ٹائپ کا. اور مومن کو بہت مطلب رحم سے، بہت آرام سے. بہتر، بہت اچھا. چلے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اب آگے کا سبق ہمارا، آیت نمبر 40 to 46. تو بہنوں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ نازیات. اب ہم سورہ نازیات کے آخری آیتوں میں آ چکے ہیں، ہے نا. آج سے ہماری سورہ نازیات جو ہے مکمل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں فرعون کا انجام دکھایا کہ اس کا انجام کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہمیں دکھائی، فرشتوں کے بارے میں بتایا. پھر قیامت کا جو ہے وہ منظر ہمیں دکھایا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا اس دن. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ دو رستے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہے نا. دو رستے ہیں ہمارے پاس. ایک رستہ ہے نفس اور دنیا کی پیروی کا، ہے نا. ایک رستہ کیا ہے؟ نفس اور دنیا کی پیروی. اور دوسرا رستہ ہے اللہ کے خوف اور جنت کا. یہ دو راستے ہمارے پاس اب جا کر کے کھلیں گے. اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم کس چیز کو چنتے ہیں. ہر انسان روز ان دو رستوں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے، ایک کی طرف جاتا ہے ہر دن. یہ نہیں کہ ایک بار، ہر دن اس اسٹرگل سے انسان گزر رہا ہے. کون سی اسٹرگل ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آیت نمبر 40. کہاں چلا جاتا ہے بھائی؟ آیت نمبر 40. ہاں، آیت نمبر 40. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وَأَمَّا تو رہا وہ من جس نے خوافا ڈرا، مقام کھڑے ہونے سے، ربہ اپنے رب کے سامنے، ونہا اور اس نے روک لیا، نفس کو، عنی سے، ہوا خواہشات سے. ترجمہ کیا ہوا؟ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہو. کیا ہے؟ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہو، ہے نا. یہاں ایک اللہ نے تو اس سے پہلے فرمایا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی، ہے نا. دنیا کو پرائورٹی دی، اس نے دنیا کے لیے ہی کام کیا. جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر چینج کرتے ہیں اور بولتے ہیں لیکن جو اپنے نفس کو روکتا ہے، اس کو اپنے نفس کو ٹرین کرتا ہے، اپنے نفس کی باتوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اس اسٹرگل سے گزرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، سامنے کھڑے ہونے سے. اب یہاں دو چیزیں ہیں، مقامہ، کھڑے ہونے سے. مقامہ کو تھوڑا سا اگر ہم بات کریں اس پر، تو کھڑے ہونا، دیکھیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ دو ڈفرینس ہے. اللہ نے یہاں مقامہ کہا ہے، کھڑے ہونے کی بات کی ہے. اللہ سے ڈرنا مطلب ایک بندہ اگر ڈر رہا ہے تو وہ اس چیز سے یا تو بچتا ہے یا محبت نہیں کرتا یا صرف ڈرتا رہتا ہے نا. ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے اس کے سامنے ہونے سے ڈر. یعنی کہ اس دن سے ڈر کہ میں اپنے رب کے سامنے اگر کھڑا رہوں گا تو میں اپنی
گناہوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا کیا؟ میں نے جو اتنی گناہیں کی ہیں میں اس گناہوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ وہ والا ڈر، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کہ میں اس گناہوں کے ساتھ کھڑے رہوں گا، یا میرے نام اعمال میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے چیز نوٹ ڈاؤن ہے اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ہے نا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں تو اس پر آپ غور کریں گے، ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا مطلب مجھے بھی یقین ہے کہ میرا سارا کیا دھرا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ اس دن مجھ سے ناراض ہوں گے، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ میرے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن سے ڈر رہے ہیں جس دن ہمیں سنایا جائے گا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے، یہ ساری چیزیں اس مقامہ کے اندر میں آ جاتی ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ایک ہی بات ہو گئی اگر ہم دیکھا جائے تو، کہ اللہ کے سامنے، پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا، یہ دو چیزیں، دونوں چیزیں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ کیسے ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ کہ جو شخص اپنی بری خواہشات کو روکتا ہے، ایٹ دی اینڈ وہ اسی لیے روک رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یا پھر اپنے رب سے ڈر رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اور دوسرا اپنے نفس کی خواہشات سے بچنا، یہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی، ایک ہی چیز۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ رہے گا تبھی وہ جا کر کے اپنے رب سے تبھی وہ جا کر کے اپنے نفس کو روکے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے دو صفتیں بیان کی ہیں، اور انہی دو صفتوں میں، صرف یہ دو صفتوں میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہوئی۔ اگر آپ اس کو ڈیپ پڑھیں گے، اگر آپ اس پر خود تدبر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہی دو چیزوں میں پوری کی پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہوئی۔ پہلی صفت کیا بولی میں نے؟ خاف مقام ربہ، یعنی اس سے یقین تھا کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور ہاں، صرف زبان والا یقین نہیں، دل سے یقین، بالکل دل سے یقین، اور یہ دل سے یقین ہم سب انسان کو اپنے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اگر کوئی بھی کام کرے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے دل سے کہ مجھے یہی کام لے کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب اس پر ہم مزید جب نفس پر آئیں گے تب بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کتنی تیاری ہوئی ہے، اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اس چیز پر ہم غور کب کریں گے؟ جب ہم نفس سے بچیں گے۔ اب اگر نفس کی بات ماننے لگ گئے نا، خواہشات کی بات ماننے لگ گئے نا، تو پھر ہم کیا، ارے ٹائم ہے ابھی، اس چیز پر بھی بات کی جائے گی، ارے ٹائم ہے ابھی، ہے نا، یہ ہم سوچتے رہ جائیں گے۔ لیکن جہاں ہم نے اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرا، ہے نا، اس کو ٹرین کرا، تو ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کب ہم چل بسیں یا کب قیامت آ جائے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری صفت کیا بولی میں نے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو روکنا۔ اگر ہم اس ہوا پر آئے نا، لاسٹ میں جو ہے آپ کو اسکرین پہ شو ہونا، عن الہوا، یعنی کہ جو خواہشات ہے نا، اب اس پہ بہت ڈیپ بات کی جا سکتی ہے۔ خواہشات ہمیں لے ڈوبتا ہے، بالکل لے ڈوبتا ہے، مطلب نا ہمارے اندر ہے یہ چیز، یہ خواہشات ہمارے اندر، ایک تو ہمارا جسم ہے، پھر ہماری ایک روح، ہمارا ایک نفس ہے۔ اب وہ جو نفس ہے، ایک تو شیطان ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں کسی چیز کے لیے بھڑکاتا ہے نا، ہمیں بس کسی چیز کے لیے بھڑکائے گا کہ تم یہ کام کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں لڑائی کرنا چاہیے، تمہارے جھگڑا کرنا چاہیے، یہ۔ لیکن نفس وہ کام کو کروا دیتا ہے، اگر ہم نفس کی پیروی کریں تو وہ نفس ہمیں اس کام کو کروا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، رمضان کے دن ہم کہتے ہیں کہ شیطان قید ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں، یہ سب سے اچھا موقع رہتا ہے ہمارے پاس اپنے نفس کو پرکھنے کا۔ رمضان میں شیاطین قید ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے گناہ کچھ ہوتے ہیں۔ کون کرا رہا ہے وہ گناہ؟ ہم یہاں پہ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ شیطان ہمیں گناہ کرا رہا ہے، نو، یہاں پہ ہمارا خود کا نفس ہے۔
اب یہ نفس جو ہے پورے آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اس کو جیسے چاہ سکتے ہیں ویسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہے نا، جیسے چاہیں گے ویسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس کو، فار ایگزامپل آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ چاہیں، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، فرسٹ کہ آپ غصہ کریں، سیکنڈ کہ آپ چپ ہو جائیں، ہے نا، دو آپشن رہ گئے ہمارے پاس۔ اب اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ چپ ہو گئے دیٹ مینس آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرا۔ جیسے آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ موبائل میں کوئی حرام چیز دیکھ رہے ہیں، لائک ہوتا ہے نا، ہماری اتنی بے حیائی ہوتی ہے، ہم کسی بھی ہیرو ہیروئن ایکٹر ایکٹریس کچھ بھی دیکھتے رہتے ہیں، کچھ بھی۔ دو آپشن ہے ہمارے پاس، یا تو ایسی چیزوں کو ہم اسکپ کر دیں، نہ دیکھیں کہ نہیں یہاں پہ بے حیائی شو ہو رہی، یا پھر میوزک آ رہا ہے، یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم اسکرول کرتے ہیں یوٹیوب پر یا پھر انسٹاگرام پر یا کچھ بھی ریلس وغیرہ اسکرول کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے میوزک والی ویڈیو آ جاتی ہیں، عجیب سی ویڈیو جو ہمارے لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے نا، وہ چیز آ رہی۔ اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم اسکپ کر کے اس کو ناٹ انٹرسٹڈ کر دیں، یا پھر ہم اس کو دیکھیں۔ اب آپ نے اس کو اگر دیکھا تو پھر آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کو نہیں دیکھا اور ناٹ انٹرسٹڈ کر دیا، اس کو ہٹا دیا، تو یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ اس کو کیسے کریں گے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ کو اس چیز پر یقین نہیں ہے، آپ کو قیامت پر یقین نہیں ہے، آپ اپنے نفس کی بات کو مان رہے ہیں، خلاص، پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشاتوں کو مارو، ہے نا، یا تمہاری کوئی خواہشات نہ ہو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام بس ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ خواہشات جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے نیچے ہونی چاہیے۔ جس چیز پر اللہ راضی نہیں ہے ان خواہشات سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ یہی ہے نفس کو ٹرین کرنا۔ اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کو غیبت کرنا ہے، آپ کو غیبت کرنا آسان ہو رہا ہے، لیکن آپ وہاں پہ اپنی زبان کو روک رہے، یہ ہے کنٹرول کرنا۔ سب سے اچھا طریقہ ہے، اگر جب ہماری نفس جو ہے پک لیول پر آ جاتی ہے، ہم سے گناہ کراتی ہے، روزہ رکھ لیں، ہے نا۔ صحابہ حضرات کہتے تھے روزہ رکھ لیں، آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ اور یہ سب سے بڑا شیطان ہے، میں بتا رہی ہوں نا، سب سے مشکل دشمن ہے ہمارا نفس۔ سب سے مشکل شیطان نہیں ہے، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے، کرواتا نہیں ہے، لیکن نفس جو ہے نا وہ کروا دیتا ہے، کہلا دیتا ہے، کرواتا ہے کہ ایک بار اور، لاسٹ ٹائم، کل سے توبہ کر لینا۔ نفس ہی وہ چیز ہے نا جو ہمارے ٹائپ سے چلتا ہے نا، ہمارے اکارڈنگ۔ اگر ہم تھوڑے نیک ہیں، نعوذ باللہ، بہت مطلب تھوڑے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو کہے گا تم نماز پڑھ رہے ہو، باقی لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ تمہیں تکبر آ گیا۔ آپ کا نفس اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، نہیں آپ نیکی کے راستے پر ہیں، آپ اچھے، یہ بھی آپ کا نفس ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ دیکھو باقی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، تم رکھ رہے، مطلب خود کو لوگوں سے زیادہ سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں، یہ بہت سارے کام، اور یہ اسٹرگل جو ہے آپ کے اندر اندر چلتے رہتا ہے، یہ اسٹرگل، یہ لڑائی چلتے رہتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا انسان اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے، یہ فائٹنگ چلتے رہتی ہے، خود میں اور نفس میں، خود میں نفس میں، اور یہ اسٹرگل، یہ فائٹ آپ کی لائف ٹائم چلے گی، اور آپ نے لائف ٹائم اس کو ٹرین کرنا ہے۔ ارے میں کتنی بات کروں اس پہ، بہت لمبی بات ہے کہ آپ اس کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی بات ہے نا، کیسے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پہ بہت لمبی بات چھڑ سکتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو چیزیں بیکار لگتی ہے نا، یہ جو ٹریکنگ وریکنگ کی بات میں کہتی ہوں کہ ٹریکر بنائیں، ٹریکنگ کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ میں ایسے ہی نہیں کہتی، یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کا۔ خیر میں کبھی بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ، آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی وہی، مأویٰ ٹھکانہ ہے اس کا۔ کس کا ٹھکانہ ہے؟ جس نے اپنے رب سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرا، بری خواہشات کو، تو کیا ہے؟ جنت اس کا ٹھکانہ ہے نا۔ جو خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شاید جنت ملے، اللہ نے یہاں پہ یقین دلا دیا کہ یقیناً جنت اس کا ہی گھر ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ نا نفس کو روکنے کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، بالکل ملتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سیلف کنٹرول آ جاتا ہے نا۔ جب سیلف کنٹرول آ جاتا ہے نا، آپ اپنے نفس کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، سیلف کنٹرول نا بہت بڑی چیز ہے، تب نا دنیا تو کامیاب ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ نے نفس کو روکنے کا بدلہ جو ہے وہ اس کا جو انعام ہے نا، اس کا جو گفٹ ہے وہ کیا رکھا ہے؟ سیدھا جنت، سیدھا جنت ہے نا، کچھ بھی نہیں، سیدھا جنت۔ یعنی کہ جو آپ دنیا میں سیکریفائس کر رہے ہیں، اپنے حرام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی سیکریفائس کر رہے ہیں، دنیا میں بھی ملے گی اس کو، لیکن ٹھکانہ جو آپ کو ملے گا وہ جنت۔ اور یہاں اللہ نے جب فرما دیا، یقیناً کہہ دیا ہے، تو آپ کو یہاں پہ 200% شیور ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ شیور ہو جائیں، کیونکہ میں یہ باتیں نہیں کر رہی ہوں، میری زبان نہیں ہے، اللہ کا زبان ہے، اللہ آپ کو یقین دلا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے کنٹرول کیا، صرف کنٹرول میں رہے، تو یقیناً جنت ہے۔ پھر ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یسألونک اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عنی کے، ساعتی قیامت کے بارے میں، ایاک کب ہے، مرساها ٹھہرنا اس کو، یعنی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کون پوچھتا ہے؟ کس سے پوچھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون پوچھتے ہیں؟ مشرکین، جو مکہ کے مشرکین تھے، چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں، تو جو مکہ کے مشرکین تھے وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اگر قیامت سچ ہے تو بتاؤ نا کب آئے گی، قیامت قیامت کرتے ہو تو بتاؤ۔ یہاں پہ اب یہ دوسرا پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو لاسٹ کا ہے یہ لاسٹ پارٹ ہے، دوسرا پارٹ ہے، وہ ادھر کا ختم ہو گیا، برے لوگوں کا ٹھکانہ اور اچھے لوگوں کا ٹھکانہ، اب یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اللہ، لوگ اس سے پوچھتے ہیں، مکہ کے مشرکین مذاق اڑاتے ہیں، پوچھتے ہیں اگر قیامت سچ ہے تو بتاؤ کب آئے گی۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وقت بتانے کا اختیار نہیں دیا ہے نا۔ قیامت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا، نہ فرشتوں کو پتا، نہ انسانوں کو پتا، نہ نبی کو پتا، نہ پیغمبر کو پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے قیامت کب آنے والی ہے۔ اور انسانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج کے آج آ گئی تو کیا میں اس چیز کے لیے ریڈی ہوں۔ اب اس چیز کو تھوڑا اور اچھے سے ڈیفائن کریں گے جب ہم آیت نمبر 43، 44، 45 پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 43 میں کیا ہے ہمارا؟ فیما انت، فیما انت من ذکرها، فیما کس فکر میں، انت آپ، من سے، ذکرها اس کے ذکر، یعنی کہ آپ کو اس کا وقت بتانے سے کیا تعلق؟ یعنی کہ میں نے جو ابھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وقت بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمارے جتنے بھی نبی آ چکے ہیں ان سب کا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو سچ کا رستہ دکھانا، لوگوں کو جانکاری دینا، علم دینا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا گیا، کسی نبی کو، کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ ایک سیکنڈ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کے دل کو اللہ کی طرف موڑنا، ہے نا۔ باقی غیب کا دعویٰ یا ہمارے پر بھی ہے یہ چیز، ہم اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا کیا کام ہے کہ صرف اس کے دل کو اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ غیب کا دعویٰ نہیں دے سکتے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کلاسز دے رہی ہوں، میرا کام صرف اور صرف آپ کو تفسیر بتانا ہے، صرف آپ کو سمجھانا ہے، صرف آپ کو دین کی طرف لانا ہے۔ میرا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نہیں مجھے اس چیز کا علم ہے کہ نا قیامت، میں اپنے انداز سے کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں صرف وہی کہہ سکتی ہوں جس کا علم اللہ نے مجھے دیا، اور جتنا اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں۔ اگر میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بول رہی ہوں تو یہ اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں قیامت نا اس ٹائم پہ آ سکتی ہے۔ جیسے لوگ آج کل لوگ پریڈیکیٹ کرتے ہیں نا کہ 2026 میں دنیا ختم تو کیا تو کیا، نو، اٹس رانگ، نہیں پتا ہمیں کب ہونے والا ہے نا، یہ صرف اللہ کو پتا۔
آیت نمبر 44 الی ربک منتہاہا، الی ربک طرف آپ کے رب کے، منتہا انتہا ہے اس کا علم صرف آپ کے رب کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ سیم چیز میں نے آپ کو جو بولا، یہ آیتوں کو ملا کر کے اگر پڑھیں تو آپ کو کہنے کا ہے کہ تم لوگوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ قیامت کب آئے گی، فکر اس چیز کی جائے کہ آپ نے قیامت کے لیے کتنی تیاریاں کی ہیں، کیونکہ قیامت کب آنی ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز غور کریں کہ صرف اللہ ہی کو اس کا علم کیوں ہے، نبی کو کیوں نہیں ہے؟ نبی کو ہو جاتا کم از کم، اچھا چلے نبی کو نہیں ہو رہا ہے تو فرشتوں کو ہو جاتا۔ تو سنیں، ہم انسان ایسی چیز ہے نا، ایسی مخلوق ہیں ہم کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر کلاس میں انٹر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں کا سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، ویسے ہی اللہ کہہ رہے قیامت آئے گی، سرپرائز ٹیسٹ ہوگا کہا جا رہا ہے، کب ہوگا؟ ہوگا کیا ابھی ہوگا؟ کیا سیکنڈ پیریڈ میں ہوگا؟ کیا تھرڈ پیریڈ میں ہوگا؟ لاسٹ میں ہوگا؟ کب ہوگا؟ کب ہونی ہے؟ کتنے آور کی ہونی ہے؟ کتنے دن میں آئے گا؟ اگر ہمیں بول دیا جائے کہ 7 دن بعد ہوگا، نیکسٹ منڈے ہوگا، تو نیکسٹ منڈے تک میں ممکن ہے کہ بچے سیٹرڈے سنڈے کو پڑھیں، بیچ میں نہ پڑھیں۔ تو یہی چیز ہمارا حال ہے نا۔ ہمیں اگر بتا دیا جائے کہ قیامت کب ہوگا تو ہم کیا بولیں گے کہ ارے ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کے دروازے کھلے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کب مر جائیں گے یا قیامت کب آئے گی۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو انسان کیا لاسٹ فیو منٹس تک گناہ کرتا۔ اگر ہمیں پتہ ہے، اگر کہا جائے کہ اگر کل قیامت ہونے والی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ رات بھر کیا کرتا؟ اپنے گناہوں کے والے کام کرتا ہے، اور رات کے آخری پہر میں ہو سکتا ہے تہجد میں اٹھ کے دل سے توبہ کر لیتا۔ تو یہ تو انسانوں کو پتہ ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لاسٹ مومنٹ میں بھی اگر توبہ کی جائے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو انسان ایسا ہے نا کہ کر لیتا اور دل سے توبہ کر لیتا، اس سوچ میں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اب قیامت نزدیک ہے۔ مطلب ایسی چالاک مخلوق ہے نا، ایسی چالاک ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ جا کے توبہ کرنا ہے، پورے ٹائم گناہ کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ پورے ٹائم تیاری کریں ہم، اگر ہمارے پاس 70 80 100 سال کی زندگی ہے تو ہم اس پر تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس عصرے میں ہے کہ 80 سال تک کا مہلت ہے، تو جیسے ہمارا اگر کل 80 سال ہونے جا رہا ہے تو کل جا کر کے توبہ کر لیتے ہیں، پھر میں مرنے والے نو، ایسے کرے نا تو انسان نا پورا بگڑ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آنے والی ہے، ہماری موت کب آنے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری لائف جو ہے وہ اس کی تیاری میں لگائیں، اس دن کی تیاری میں لگائیں، اس رزلٹ کی تیاری میں لگائیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں نا، پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، مطلب ابھی ہی کہ کیسے ہمیں وہ دن لگے گا، یہ جو دنیا کی زندگی میں ہم اتنا وقت بتا رہے ہیں وہ کیسا لگے گا ہمیں قیامت کے دن، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال 45 آیت نمبر ہمارا کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاها، انما بے شک، انت آپ تو، منذر ڈرانے والے ہیں، من اسے جو، یخشاها ڈرتا ہو، یعنی آپ تو بس اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر رکھتا ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو ہے ہر انسان کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے، ہر انسان کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے نا، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو، کسی کے بھی سامنے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پچھلے کلاس میں کہ قرآن میں ہر فیلڈ کا نالج ہے نا، ہر فیلڈ کا نالج ہے۔ آپ کو اگر دوائی، مطلب کسی مرض کی دوا ہے یا بہت ہر فیلڈ کا نالج ہے تو کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے نا۔ قرآن ہر انسان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر اسی پر ہوتا ہے جس کا دل سچ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ آپ یہی قرآن آپ کو کسی کے سامنے میں سنا دوں، لیکن اثر اس کے ہی دل میں کرے گا جو اس کی تلاش میں ہوگا۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو اگر میں کچھ سنا رہی ہوں، ابھی میں قرآن کی تفسیر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اب سب کے دل میں الگ الگ اثر کرے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی کوئی بالکل سے گھبرا گیا ہو، ہے نا، اور سوچے کہ اف قیامت آنے والی ہے،
اب ہمیں نفس کی تیاری کرنی چاہیے. ہو سکے ابھی ہی رات میں جگ کر کے کوئی لکھ لے اپنی ڈائری میں کہ میں اپنے کو ایسے کنٹرول کروں گی. یا ہو سکتا ہے ابھی کسی کو نیند آ رہی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کوئی ابھی بیک ہو کر کے کچھ واٹس ایپ یا کچھ بھی چلا رہا ہوگا، ہے نا. بہت سارے ہیں، پیغام ایک ہی جا رہا ہے، باتیں ایک ہی جا رہی ہے، لیکن ہر لوگوں کے دلوں میں الگ الگ اثر کر رہا ہے. فار ایگزامپل بارش ایک ہی ہوتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کہیں پہ بارش کے ساتھ کھاد بھی جا رہے ہیں اور کہیں پہ بارش کے ساتھ پتھر. نو، بارش ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن زمین سے پھول نکلتے ہیں، پتھر میں کچھ نہیں اگتا ہے. مٹی میں پھول نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مٹی نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیا، بنایا ہے کہ اس پہ پودے نکلے، ہے نا. لیکن پتھر پر پودا نہیں نکلتا، پتھر پر کچھ نہیں اگتا. کیوں نہیں اگتا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سخت کر لیا ہے. اسی طرح قرآن بھی ایک ہی ہے، کوئی چینجز نہیں ہے. کوئی بھی چینجز نہیں ہے، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ دلوں کا فرق ہے کہ اس دلوں میں کیسے اثر کرتا ہے نا. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں سے شروع ہو گئی، آپ کو نفس کے بارے میں پتہ چل گیا، یہاں سے اپنے نفس کو ٹرینڈ کرنا شروع کر دے، ہے نا. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کر دے. اب آپ نے ابھی قرآن کو سنا، جو بھی میں نے بتایا آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے دلوں میں کتنا اثر کر رہا ہے. چاہے تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ لیفٹ کر جائے. بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اتنی کم تعداد ہوئی، ہے نا. چاہے آپ کی مرضی آپ لیفٹ کر کے چلے جائیں، چاہے آپ کی مرضی آپ اسکرول کریں، چاہے آپ کی مرضی آپ سو جائیں، چاہے آپ کی مرضی آپ بولے کہ نہیں بہت رات ہو جاتی ہے کلاسز کرتے ہوئے، میں تو سونے جا رہی ہوں، میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، میں یوٹیوب سے سیکھ لوں گی. اٹس یور چوائس. لیکن میرا کام ہے بولنا. اب اثر آپ کے دلوں میں الگ الگ کرے گا. تو وہی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ تو بس اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر رکھتا ہے. مطلب ڈرے گا وہی جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، ہے نا، جس کے دل میں یہ ساری چیزوں کا یقین ہوگا. بہرحال لاسٹ آیت پر ہم اگر آتے ہیں، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا غشية أو ضحاها. كأنهم گویا کہ وہ یوم جس دن یرونہا وہ دیکھیں گے اسے، لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا مگر، غشیہ پچھلے پہر، یا توہاہا پچھلا پہر اس کا، پہلا پہر اس کا. تو جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے انہیں لگے گا کہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح جتنی دیر ہی ٹھہرے ہیں. دیکھو دنیا کی جو لائف ہے وہ کتنی لمبی ہے، 70 سال. دنیا کتنی بھی لمبی لگے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن قیامت کے دن سب کچھ اتنا چھوٹا محسوس ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح گزری ہو. یعنی کہ جو دنیا ابھی بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہے نا، اس میں آپ اسٹرگل کیے جا رہے، اسٹرگل پہ اسٹرگل، محنت کیے جا رہے دنیا کے لیے. بس کچھ سال، اس سال، اس منتھ، اس سال بس پریپریشن، اس سال بس جاب، اس سال بس پیسے اکٹھا کرتے ہیں، گھر بنتے تک پیسے اکٹھا کرتے ہیں، گاڑی خریدتے تک پیسے اکٹھا کرتے ہیں، پھر آرام کریں گے، بچے کی شادی کرنی ہے یا خود پڑھنا ہے یا جاب لگنی ہے، بس اس سال پھر بورڈ تو یہ تو وہ. لیکن یہ بہت چھوٹی لگے گی. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے قیامت کے دن، جب قیامت آ جائے گا، تب جب ہمیں کہا جائے گا، جب ہم سامنے کھڑے ہوں گے، تب ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی تھی، بہت چھوٹا. کتنا چھوٹا؟ کیا کہا گیا ہمیں؟ الا غشیۃ او ضحاها، ایک شام یا ایک صبح جو گزر چکی. یعنی کہ ایک شام سے لے کر کے صبح. فار ایگزامپل اگر آپ کو کہا جائے عشاء سے لے کر کے فجر تک، یا مغرب سے لے کر کے فجر تک کہا جائے، تو اس دوران کیا رہتا ہے؟ کتنا چھوٹا پیریڈ رہتا ہے نا. یا عشاء سے اگر فجر تک، اس میں آدھا ٹائم، یہاں وہی کہا جا رہا ہے ایک شام کا پہر صبح تک کا، تو اس میں وہی کہا جا رہا ہے. ایک عشاء سے لے کر کے فجر تک یا صبح تک کی بات کر دی جائے ہمارے پاس، تو آدھا تو ہم رات سوئے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے عشاء کے بعد؟ تھوڑے بہت ہم نے کچھ کام کر لیے، پھر ہم سو گئے اور فجر میں اٹھے. تو کتنا جلدی لگتا ہے، ایک دم سے نہیں لگتا کہ عشاء اور فجر ایک دم ایک سا ہے. تو بس ویسے ہی لگے گا انسان کو وہ دنیا کا دن. یعنی کہ جو دنیا بھی اتنی لمبی لگ رہی ہے اور جس کے چلتے ہم آخرت کو بلائے ہوئے ہیں، تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہی دنیا ایک شام یا پھر شام سے صبح تک کی
دیر لگے گی، یعنی کہ انسان کو لگے گا کہ ہم اتنی ہی دیر ٹھہرے تھے، اور بعض آیت میں آتا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے صرف 1 گھنٹہ ہی ٹھہرے تھے، کچھ پل ہی ٹھہرے تھے اس دنیا میں اور ترنت قیامت آ گئی۔ سوچو قیامت کتنا بڑا ہے، سوری آخرت کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ٹائم رہے گا، ہے نا، کہ آپ کو یہ بالکل چھوٹی لگے گی، بالکل چھوٹی سی، ایسا لگے گا جیسے ہم نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ابھی کچھ سنا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ابھی ہی سمجھا تھا چیزوں کو، ابھی تو ہم لوگوں کو اچھے سے پہچان بھی نہیں رہے تھے، ایسا لگے گا، ہے نا۔ تو بس ہمارے پاس یہی ہے کہ اب جو ہمارے پاس زندگی بچی ہے اس کو تھوڑا سوچ سمجھ کے گزارے، کیونکہ یہ چھوٹی سی ہی زندگی، یہ چھوٹا سا ہی ایگزام ہے ہمارا، جس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارا پورا چینج کر دینے والا ہے، مطلب آگے کی جو زندگی ہماری وہ پوری چینج ہو جانے والی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے ایگزام کا، اس کو ایسے گزارے کہ ہمارا رزلٹ اچھا ہو، ہے نا، اس طریقے سے گزارے۔ میں پھر سے وہی بات کہوں گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل چھوڑ دیں سب کچھ، نو، بس اپنی ڈیلی لائف کی زندگی کو اللہ کی رضا کے خاطر گزارے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنی بری خواہشات کو کنٹرول کرے، صحیح راستے پر چلے، بس اتنا ہی آسان ہے اور کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ اسٹرگل ہے، محنت اندر اندر کرنی ہے، بہت بہت اسٹرگل، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا نا، سب سے ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا ہے، سوچو جہاد کا نام دے دیا گیا ہے، تو لڑنا ہے، لیکن دھیان میں رکھنا ہے ہم نے کہ یہ بس چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، جو ہم نے صرف ایک پہر لگے گا، اس کے لیے ہم اتنا بھی نہ مشغول ہو جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں، ہے نا۔ اچھا ہاں، یاد ہے جب سورہ نبا پڑھایا جا رہا تھا تو لاسٹ آیت تھی ہماری، یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ کہیں گے کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتا، تو وہ والا جو کاش ہے نا، وہ کاش جو میں نے آپ لوگوں کو ڈیفائن کرا تھا، وہ والی کاش کی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ کاش ہوتا ہی نہیں کچھ، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیروں کے نیچے کچلا جاتا، تو یہ کاش نہیں آنی چاہیے، ہے نا۔ ایسے تیاری کریں اپنے آخرت کی اس دنیا میں۔ خیر، تو ہمارے یہاں سورہ نازعات مکمل ہو گیا، تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا اس میں؟ فرعون کا تکبر پڑھ لیا ہم نے، پھر اللہ کی قدرت پڑھ لیا ہم نے، فرشتوں کے بارے میں پڑھا ہم نے، قیامت کے یقین کے بارے میں پڑھا، پھر کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ دنیا کا وقت جو ہے وہ کتنا مختصر ہوگا، وہ ہم نے پڑھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، ہے نا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا، نازعات کمپلیٹ ہو گئی تو ریکارڈنگ وغیرہ پرووائڈ کی جائے گی، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، وائس ایکسپلینیشن آپ کو مل رہی ہے کلاسز کے بعد، وہ بھی سن لیجیے گا، اتنی محنت سے ریبا بھیج رہی ہیں آپ لوگوں کو، ہے نا، تو غور کریے گا، اس میں سن لیجیے گا آپ لوگ اور ٹیسٹ دیجیے، اور صرف ٹیسٹ یہ نہیں کہ صرف ایک کورس کر رہے ہیں، اب آپ نے خود کو ڈھالنا ہے نا، قرآن کے مطابق، قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ نے 2 سورتیں پڑھ لی، اب تک تو سمجھ آ گیا ہوگا، جو سمجھ آ گیا اس پہ ورک کرنا شروع کر دیجیے۔ خیر، میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا، رات کا وقت ہے، چلیں، سمجھ آ گئی بات سب کو؟ بہت لمبی جی بات ہے، بہت لمبی بات ہے، بہت شارٹ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے۔